جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑتا ہے، یہ ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، کوئی بندہ مصیبت زدہ آتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بنیادی طور پر انسان کے اندر عاجزی و انکساری پیدا کی جاتی ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اس دنیا میں میرے جیسا تھا لیکن آج غربت میں آ گیا، بیماری میں آ گیا، تنگی میں آ گیا، وہ اسے پوچھنے چلا جاتا ہے، چل کے جاتا ہے اس کے پاس، تو یہ عجز و انکساری کی علامت ہے۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، باب فضل عیادت المریض، اور اس کے اندر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت تفصیلاً احادیث مبارک موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا اے میرے پاک پروردگار، آپ کی عبادت کیسے کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ان انسانی نقائص سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پا لیتے۔ رب کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں میں جانے والوں، جنگلوں میں ڈیرے لگانے والوں، رب اس طرح ملتا ہے۔ رب کو پانا ہے تو رب اللہ کے ان بندوں کے پاس ملے گا جو بیمار ہیں اہل ایمان۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بھئی تیرا ہمسایہ بیمار تھا، تیرا رشتہ دار بیمار تھا، تو اس کے پاس عیادت کو آتا، مجھے وہاں پہ پا لیتا۔ تو اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب، میں نے آپ کو کھانا کیسے میں آپ کو کھلاتا؟ آپ رب العالمین ہیں، آپ تو ساری کائنات کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا اور تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اسے میرے پاس پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، اگر تم اس کو پلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پا لیتے۔ اب اس حدیث مبارک کے مفہوم سے معلوم ہوا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ خدمت اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ ایک تو اس سے عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ اور اس طرح جب بندے کی بیماری کی بات آئی تو جملہ بدل دیا، فرمایا اگر تو میرے بندے کی عادت کرتا تو مجھے اپنے اس بندے کے پاس پا لیتا۔ یعنی بیمار اور اللہ کے ہاں بالکل جو ہے یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ جو بیمار ہو وہ دعا مانگا کرے، دعا قبول ہوتی ہے۔ عیادت کے لیے کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے دعا کے لیے کہو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو، کہ اس وقت بیمار ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، نیکوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور صدقہ دینے کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اسے اس وقت اپنے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں وہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ جب بھی کسی پہ تکلیف آئے تو وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے کہ میرا بندہ کم از کم بیماری کے ذریعے ہی میرے قریب آ گیا ہے۔ صحت یابی میں بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ دیکھو بیماری کی حالت میں جب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے راضی کرنے کے یہ بہانے ہیں۔ اللہ کے قریب جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں راستے بتا دیے ہیں کہ میرے قریب آؤ، مجھے پانا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو۔ اگر ہم ساری رات عبادت میں لگے رہیں لیکن اللہ کے بندوں کو ناراض کر دیں، پھر اللہ تو ایسے نہیں ملے گا۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو
تو پھر اللہ کے بندوں کی خدمت کرو جتنی آپ کی ہمت اور توفیق ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ سونا بانٹو. آپ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس ایک نوالا ہے تو ایک نوالا دے دیں، ایک کھجور ہے تو ایک کھجور دے دیں. بیمار پرسی کرنا، جنازہ پڑھنا، سلام میں پہل کرنا، کسی کے دل کے اندر خوشی پیدا کرنے کے لیے مسکرانا، راستے میں پڑے ہوئے سامان کو، پتھروں کو، کانٹوں کو اٹھا دینا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے قریب لے کے جانے والی ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب آگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے محبوب بتاؤ آج میں آپ کو کس چیز سے عزت دوں، کیسے نواز دوں، آپ آج جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا. اب دنیا میں ہمیں کوئی بہت بڑا سرمایہ دار کہ آج جو مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بما اشرف کا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں آج آپ کو کس عزت سے نوازوں، کون سا اعزاز بخشوں، کون سے لقب سے سرفراز کروں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جواباً عرض کیا بے نسبتی الیکا بالعبودیت، کہ اے میرے پاک پروردگار مجھے اپنا بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرما دے آج. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ڈگری استعمال یہاں پر یہ کی گئی ہے کہ مجھے بندہ کہہ دے میرے مولا، تو میں تیرا بندہ ہوں. یہ آپ کی عاجزی و انکساری کی اتنی بڑی مثال ہے، ریکارڈڈ مثال موجود ہے. اور اللہ پوچھ رہا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہو، آخری نبی بنایا، رسولوں کا، نبیوں کا امام بنا دیا، اور بیت المقدس کے اندر آپ نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء کی امامت کرانے کے بعد آپ کا اگلا سفر ہے. یہ پہلے بتایا کہ تم اتنا شرف دیا ہے، اتنے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور پھر ملاقات پہ پوچھا جا رہا ہے آج بتاؤ میں آپ کو کون سی عزت دوں. فرما رہے ہیں مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے، مجھے اپنی عبودیت میں قبول کر لے. تو معراج کی خلوتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ میرا رب مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، جس سے معلوم ہوا کہ عبودیت بہت بڑا مقام ہے، بندہ بننا بہت بڑا مقام ہے. اللہ کرے کہ ہم بندہ بن جائیں. ہم تو بہت بڑے بڑے عہدوں کی طرف جا رہے ہیں، صرف بندہ بننا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس عبد نے اتنا بڑا اظہار کیا معبود کے سامنے، کیونکہ سارے بندوں میں سے وہ سب سے بڑا بندہ تھا، سارے رسولوں میں وہ بڑا رسول تھا، سارے نبیوں میں وہ سب سے بڑا نبی تھا، سب عزت والوں میں سب سے بڑی عزت اور شان والا تھا. اس کے باوجود بھی اپنے معبود سے یہ کہہ رہا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، بس میرے لیے یہی شرف کافی ہے. تو یہ عاجزی و انکساری کی انتہا بہت بڑی مثال ہے میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے. اور ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کس راستے کے اوپر چل کر اسے ہموار کر سکتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے. اور اپس اینڈ ڈاؤنز دنیا کے اندر انسان کی آتی رہتی ہیں، اس سے بندہ گھبرائے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کمال درجے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، کمال درجے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اسے دنیا کے مسائل بھی آئیں گے، فیملی کے مسائل آئیں گے، خاندان کے مسائل آئیں گے، رشتہ داروں کے مسائل آئیں گے، اور بڑی چیزوں سے آزمایا جائے گا. لیکن جو بندہ اللہ کے ساتھ عہد کو پابند ہو جائے، نہ وہ اپنی غربت کی پرواہ کرے، نہ اپنی وہ کسی اور چیز کی پرواہ کرے، وہ کہ نہیں میں نے اپنے مالک کے ساتھ جڑنا ہے، میں نے اپنے مالک کا قرب پانا ہے. تو مالک کے قرب کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے قریب آپ نے ہونا ہے، اور تم اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرو، اللہ تمہیں اپنی جناب سے عزت فرمائے گا. جو بندہ بھی اپنی جو ہے کمزوری بیان کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر،
اپنی خامیاں بیان کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنا جرم بیان کرنا ایک اور گناہ ہے، ایک اور جرم ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ عاجزی و انکساری سے پیش آتے ہو، کہتے ہو یا اللہ میں ہی تیری کائنات میں سب سے کمزور ترین اور گناہ بھرا انسان ہوں تیری بارگاہ کے اندر، مجھ جیسا کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے عہد توڑے ہیں، میں نے تجھے جو ہے تیری رضا کو نہیں پایا، میں نے تیرے بندوں کو تک کیا ہے، میں نے تیری زمین پہ رہ کے تیری زمین پہ بوجھ بنا ہوں، یا اللہ تو تو جانتا ہے میرے اعمال کو، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ کے سامنے اپنی فقیری اور محتاجی کو محسوس کرو، اللہ تمہیں اپنی جناب سے قوت اور طاقت عطا کرے گا۔ یہ باتیں آج فقیر کی لکھ لو، اللہ کے سامنے جتنے عاجز بنو گے اللہ کے ہاں اتنے ہی تمہیں درجے ملتے جائیں گے۔